السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ریڈیو قطر ہے اور اب آپ ہشام سے آج کا دوسرا بلیٹن سماعت فرمائیے. پہلے ہیڈ لائنز. صاحب اسمو امیر نے سعودی عرب کے بادشاہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور ایران کے صدر کے نام ایک دستی خط روانہ کیا ہے. قطر نے عراقی کردستان کے شہر اربیل کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہونے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. وزارت صحت کے اعلان کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 446 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ اس وبا سے متاثر ہونے والے مزید 138 افراد اب صحت یاب ہو چکے ہیں. اور افغانستان کے صوبے زابل میں تحریک طالبان کے حملے سے 6 افغان سپاہی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں. یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز اور اب پیش خدمت ہے بلیٹن ان ڈیٹیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب اسمو امیر نے سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ایک برقی پیغام ارسال کیا ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان خادم الحرمین سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے ایک برقی پیغام ارسال کیا ہے. صاحب اسمو امیر نے جمہوریہ لتوینیا کے صدر گیتاناس نوسیدا کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا ایک برقی پیغام روانہ کیا ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ لتوینیا کے صدر کو قومی دن کی مبارکباد دی ہے، جبکہ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبد العزیز آل ثانی نے جمہوریہ لتوینیا کے وزیر اعظم محترمہ انگریدا سیمونیت کے نام قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا ایک برقی پیغام روانہ کیا ہے. قطر ایران تعلقات کے فریم میں صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے. یہ خط 2 طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے اور ملک کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے انہیں یہ خط پہنچایا ہے. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اپنے دورہ تہران کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، جس میں 2 طرفہ تعلقات و تعاون، علاقے کے موجودہ حالات اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر بات چیت کی گئی. شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے تہران میں ہونے والے اپنے مذاکرات میں پازیٹیو ڈائیلاگ کے ذریعے علاقے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کے وسائل کا بھی ذکر کیا ہے. تہران میں ہی قطر کے وزیر مواصلات و کمیونیکیشن جناب جاسم بن سیف السلیتی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر ٹرانسپورٹ اور اربن ڈیولپمنٹ جناب محمد اسلامی کے ساتھ مذاکرات میں ٹرانسپورٹ، بندرگاہوں اور ہوابازی کے شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی ہے. قطر نے عراقی کردستان کے شہر اربیل کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کیے جانے والے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. اس حملے کے نتیجے میں 1 شخص جاں بحق اور متعدد دوسرے زخمی ہوئے ہیں. قطری وزارت داخلہ نے ضبط و تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے تاکہ مزید انارکی سے بچا جا سکے اور علاقے میں امن و استحکام کی حفاظت ہو سکے. کل ہونے والے اس حملے میں 1 سویلین کنٹریکٹر ہلاک اور 5 دوسرے افراد زخمی ہوئے تھے. کورونا وائرس کی وبا کے SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے ملک کے کئی سکولز بند کر دیے ہیں اور کچھ سکولز کو رولز کی خلاف ورزی کرنے پر جرمانے کی بھی سزا سنائی گئی ہے.
وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 446 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 408 اشخاص پہلے سے ہی یہاں رہائش پذیر ہیں، جبکہ 38 افراد بیرون ملک سے سفر کر کے آئے ہیں اور انہیں کوارنٹین کر لیا گیا ہے۔ ایک شخص کے فوت ہو جانے کی بھی اطلاع دی گئی ہے۔ کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے مزید 138 مریض اب صحت یاب ہو چکے ہیں، جس کے بعد ملک میں اب تک اس وبا سے صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 1,48,638 ہو گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کابینہ کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے متعلقہ اداروں نے 637 افراد کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے، جنہوں نے ان مقامات پر فیس ماسکس کا استعمال نہیں کیا تھا جن مقامات پر ان کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے۔ قطر میں بھارتی سفیر ڈاکٹر دیپک متل نے کہا ہے کہ اب جلد ہی قطر میں پہلی انڈین یونیورسٹی قائم کی جانے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رواں سال کے آخر تک 3 نئے انڈین سکولز کے کھولے جانے کا بھی امکان ہے۔ اور اب شامل کرتے ہیں کچھ انٹرنیشنل نیوز، جہاں عرب لیگ نے سوڈان اور ایتھوپیا کی سرحدوں پر ہونے والی فوجی تصادم پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عرب لیگ کا کہنا ہے کہ وہ تمام ممبر ریاستوں کی مکمل خود مختاری کی حامی ہے، اور عرب لیگ نے دونوں ریاستوں سے تحمل سے کام لینے اور ڈائیلاگ کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے کی اپیل کی ہے۔ افغانستان کے جنوبی صوبے زابل میں تحریک طالبان نے ایک حملہ کرتے ہوئے افغان پولیس کے 6 سپاہی ہلاک اور 2 زخمی کر دیے ہیں۔ یہ حملہ زابل کے وسطی شہر قلات میں پولیس کی ایک آؤٹ پوسٹ پر کیا گیا ہے، اور افغان پولیس کے مطابق طالبان کے حملہ آور پولیس کے ساتھ 3 سپاہی اور 2 ملٹری گاڑیاں اور کچھ ہتھیار بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کا بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر ہیڈ لائنز۔ صاحب اسمو امیر نے سعودی عرب کے بادشاہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور ایران کے صدر کے نام ایک دستی خط روانہ کیا ہے۔ قطر نے عراقی کردستان کے شہر اربیل کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہونے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 446 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ اس وبا سے متاثر ہونے والے مزید 138 افراد اب صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اور افغانستان کے صوبے زابل میں تحریک طالبان کے حملے سے 6 افغان سپاہی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز، اور بلٹن کے اختتام پر آپ سے کہیں گے کہ اگلا بلٹن انشاءاللہ کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہباں۔